نے سوال لکھا ہے کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں گیس رہتی ہے اور کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ کچھ احادیث، قرآن کی ایک آیت ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف زیادتی نہ کرو۔ کھانا اور چیز ہے اور پینا، اس اصول کو سمجھو۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ لو، ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز ہے اور پینا، پوری کائنات میں کوئی مخلوق کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتی، ہم کیوں پیتے ہیں؟ بھائیو کھانا اور چیز ہے، پینا بخاری کی صحیح حدیث ہے، اہل علم بیٹھے ہیں ان سے کنفرم کر لیجئے گا۔ کھانا اور چیز ہے، پینا، بھوک کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور تیسرا نفس، ہوا کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس کے اندر لکھا ہے کہ کھانا کھانے سے تقریباً 27 منٹ پہلے پانی پینا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ اس کو نا سائنٹیفکلی سمجھ لو، جب سامنے کھانا آتا ہے نا، آپ کی آنکھیں کھانے کو دیکھتی ہیں، وہ برین کو ایک میسج کرتی ہیں، وہ میسج جب برین کو ملتا ہے نا تو برین اس امیج کو دیکھ کے اس کو ہضم کرنے کی سکریشن بناتا ہے، اور وہ جو سکریشن ہے وہ گیسٹرک جوس کہلاتی ہے۔ ابھی کھانا باہر پڑا ہوتا ہے منہ میں، وہ پانی نہیں آیا، وہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے گیسٹرک انزائم آیا، گیسٹرک جوس آیا۔ اگر آپ نے پانی پی لیا، اب وہ جوس ایک بار آنا ہے، پانی پیو گے وہ جوس اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ جیسا آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے اور اینڈ پہ پینا۔ اس کو تھوڑا سا عقل کے ساتھ سوچو کہ وہ سکریشن جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آئی وہ ایک بار ہی آنی ہے، اور وہ کس لیے آئی کہ کھانا ہضم ہو۔ اب کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ اگر پانی پینا تھا تو کھانے سے 27 منٹ پہلے پی لو۔ اب کھانا سامنے آیا، اس کو دیکھ کے سکریشن آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا میرے محترم بھائیوں دانت کتنے پیدا کیے ہیں؟ 32۔ یہ 32 دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ تو دانتوں کا کام کیا تھا؟ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ پھر اس نے گودا بننا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے۔ اچھا ایک بات سمجھ لو، ہمارے معدے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا ایک بندے کی عمر 60 سال ہے، اس کے معدے کی عمر کتنی ہوگی؟ بندے کی عمر اگر 60 سال ہے تو معدے کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال ہی ہوگی۔ تو معدہ خراب کیوں ہو جاتا ہے پھر؟ جگر کی عمر کتنی ہوگی؟ اچھا اس کے پینکریاز کی عمر کتنی ہوگی؟ لیکن یہاں تو بتایا جاتا ہے جگر خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، پینکریاز خراب ہو گیا۔ اس کو نا قرآن کے اس اصول سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا، اچھا انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اس کا پورا جسم ہی اشرف المخلوقات ہے؟
کیا اس کے گردے بھی اشرف ہیں؟ اس کا جگر بھی اشرف ہے؟ اس کی آنتیں بھی اشرف ہیں؟ آپ نے کبھی سنا کہ یہ 40 گھوڑے اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جگر خراب ہو گئے؟ اگر زیادہ کھانے سے یا گندا کھانے سے یا غلط ملت کھانے سے معدے خراب ہوتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، کتے تو سارا کچھ کھا جاتے ہیں، کبھی ان کے معدے خراب ہوئے ہوں؟ کبھی سوچا؟ ہمارا معدہ اشرف المخلوقات ہے یا جانوروں کا؟ معدہ خراب نہیں ہوتا، اس میں جو آپ چیزیں ڈالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو صحیح کس کو کرنا چاہیے؟ صحیح کس کو کرنا چاہیے؟ معدے کو، یا جو معدے میں چیزیں ڈال رہے اس کو؟ سب سے پہلے بات سمجھ لو، معدہ کبھی بھی اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا جو گلی ہوئی ہے۔ آپ کا بدن پکی چیز کو ہضم کرے گا کہ گلی چیز کو؟ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔